الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران حسین رضوی کالج بامبے کی 1431 ہجری کی دوسری مجلس ہے، دعا اور 21 سینچری کے عنوان پر۔ کل اسی آیت کے ذیل میں نے کچھ باتیں معروضے کی تھی کہ دعا کیا ہے اور آج کے دور میں دعا کی کتنی ضرورت ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں کہ دعا وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اسی دعا کے لیے پروردگار نے ہم کو ایک راستہ بتایا کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو صرف ایک دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنتا ہے، اور دعا ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے، ایک نعمت ہے۔ دعا کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ دعا کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو انسان اس منزل تک پہنچے گا جہاں اللہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے، ایک پیس ملتا ہے، اور وہ پیس، وہ بلیسنگ اللہ ہی کی طرف سے ہم کو ملتی ہے۔ لیکن دعا کے شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں کہ کیسے دعا کو قبول کروایا جائے، اس لیے کہ دعا قبول کرنے والا، دعاؤں کو ایکسپٹ کرنے والا وہ ہمارا کریم پروردگار یہ کہتا ہے کہ 24 آورس مجھ سے مانگتے رہو، مجھے پکارتے رہو، تمہاری ہر آواز پہ میں جواب دوں گا۔ کل میں نے یہ باتیں بتائی تھی کہ وقت کی شرط بھی نہیں ہے، جگہ کی شرط بھی نہیں ہے۔ اگر خلوص سے مانگ رہے ہو تو ہمیشہ مانگتے رہو، عادت ڈالو مانگنے کی۔ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کی عزت کم ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت ملتی ہے۔ کتنا ہی انسان سخی ہو، جنرس دینے والا، کتنا ہی سخی ہو، کتنا ہی جنرس ہو، ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ وہ رک جائے گا دیتے ہوئے۔ باپ بہت پیسے والا ہے، بھائی ملینر ہے، بلینر ہے، ملینز آف ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اس کا سگا بھائی آ کر اگر ہاتھ پھیلائے کہ بھائی میں پریشان ہوں، 1 دن دے گا، 2 دن دے گا، 3 دن دے گا، لیکن ایک سٹیج ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سگا بھائی
پلٹ کر اپنے بھائی سے کہے گا کہ بھائی تو نے پریکٹس بنا لی, وائی ڈونٹ یو گو اینڈ ورک, کیوں نہیں کام کرتے؟ کب تک؟ اگر وہ دے تو اس کے اکاؤنٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, وہ دے سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ فطرت ہے, انسان کا نیچر ہے کہ ایک سٹیج تک دیتا رہے گا, اس کے بعد ایک سٹیج کے بعد آ کے سگا بھائی بھی رک جائے گا, تکلف کرے گا, ریزسٹ کرے گا. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جتنا چاہے مانگو میں عطا کروں گا, جتنا مانگنا ہے مانگو, 24 آورز رات کے اندھیرے میں مانگو یا دن کے اجالے میں مانگو, گاڑی چلاتے ہوئے مانگو یا بیٹھ کر آفس میں مانگو, کہیں بھی مانگو, پکارو مجھے, کال می کال می کال می. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کو کال کرنا. بندوں کو کال مت کرو, بندوں کو آواز مت دو, جسٹ کال یور پروردگار. دوستو, بندوں کو کال کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ چاہیے, یا ٹیلی فون چاہیے, یا کمپیوٹر چاہیے. بندوں کو آپ یوں ہی کال نہیں کر سکتے, کسی کے پاس جانا پڑے گا, زحمت کو اٹھانا پڑے گا. کسی کے مانگنا ہے تو کسی کے گھر جا کر ناک کرنا پڑے گا, اس تک پہنچنا پڑے گا. اگر وہ نزدیک ہے تو پیدل جائیں گے, دور ہے تو گاڑی میں جائیں گے, لیکن کوئی آپ کے گھر آ کے آپ کو دے گا نہیں. آپ کو اپنی حاجت کو لے کے کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا, زحمت کو اٹھانا پڑے گا, یا ٹیلی فون کریں یا ای میل کریں, کر کے آپ بولیں کہ پلیز ہیلپ می, آئی ایم ریئلی نیڈ اٹ, میں بہت نیڈی ہوں, بہت پریشان ہوں, آئی ایم ان اے پرابلم, پلیز ہیلپ می. انسان سے مانگنے کے لیے زحمتوں کو, تکلیفوں کو اٹھانا پڑے گا. اللہ کہتا ہے کہ کوئی تکلیف مت اٹھاؤ, جہاں بیٹھے ہوئے وہیں مانگو, جہاں بیٹھے ہوئے یہاں مانگو, گھر میں بیٹھے ہوئے وہیں مانگو. اور میں چاہوں تو ہر جگہ سے دے سکتا ہوں. بھروسہ, ٹرسٹ, اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرو, اپنے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرو, بندوں پہ ٹرسٹ مت کرو. ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل, کسی پہ ٹرسٹ مت کرو, یا اس پہ کرو یا اس معصومین پہ کرو جن کو اللہ نے نومینیٹ کیا. معصومین سے مانگو, محمد اور آل محمد سے مانگو, یا اس سے مانگو. جب تم مانگنے لگو گے, اس لیے کہ جب بندوں کے سامنے مانگتے ہیں نا تو ہر لمحہ عزت جاتی ہے, عزت جاتی ہے, عزت نہیں ملتی. جب ہم لوگوں سے مانگتے ہیں ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے ریئل کزنز, صحیح بلڈ ریلیشن جو ہے نا, وہ منہ پھیر لیں گے. آپ گھر جائیں گے روز مانگنے, ایک دن گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ جسٹ ٹیل ہم کہ میں نہیں ہوں گھر پہ. یہ روز آ جاتا ہے مجھ سے مانگنے, یہ نیچر ہے. وہ آپ مانگ بھی کیا رہے, 100, مثال کے طور پہ 100 روپیز مانگ رہے ہیں, اس کے پاس ملینز پڑے ہوئے ہیں, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اگر روز 100 روپیز آپ کو دے. لیکن وہ کہے گا کیا پریکٹس, یہ کوئی ٹائم ہے مانگنے کا, میں آرام کر رہا ہوں, مجھ سے مانگ رہے ہو. مانگنا ہے تو صبح میں آنا تھا, شام میں آنا تھا, جب میں فری تھا جب آنا تھا. اب میں آرام کر رہا ہوں, آئی ایم بزی. یہ بندوں کا نیچر ہے, ہم بندوں سے مانگتے ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ میں کبھی بزی رہتا ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کہتا ہے میں کبھی بزی ہوتا ہی نہیں. میرے لیے میری فیوریٹ چیز ہے, موسٹ فیوریٹ چیز اللہ کی کیا ہے, اس کا بندہ اس کے سامنے آ جائے. اچھا وہ یہ بھی نہیں دیکھتا, آپ اور ہم کیا دیکھیں گے کہ رشتہ دار ہے, کزن ہے, ریلیشن شپ ہے تو کچھ دے دیں گے. غیر آئے گا, اجنبی آئے گا, ان نون پرسن آئے گا, اس کو ایک دفعہ دیں گے, دوسری دفعہ بولیں گے بابا جاؤ. اجنبی ہے, میں تو جانتا ہی نہیں کہ کون ہے, یہ نیڈی ہے یا نہیں, میں کیوں دوں اسے, میں تو جانتا بھی نہیں. جب تک ریلیشن شپ نہیں ہوگی کوئی دے گا بھی نہیں آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ریلیشن, میں یہ نہیں دیکھتا کہ مومن ہے
مسلمان ہے مجھے مانتا ہے ایک یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے مانو یا نہ مانو. فرعون بھی مانگتا تو دیتا تھا, موسیٰ بھی مانگتا تو دیتا تھا. یہ فرق ہے اللہ میں اور بندوں میں. سمجھے کتنا فرق ہے, کتنا ڈفرنس ہے کہ بندوں سے مانگو اور اللہ سے مانگو میں کتنا فرق ہے. وہ تو کہتا ہی نہیں کہ مومن صرف مومن کو دوں گا میں, نو, وہ کہتا ہے میرا بندہ ہے جو مانگے گا, مومن مانگے گا, کافر مانگے گا, مشرک مانگے گا, اسے نہیں مانتا. ایتھسٹ جتنے ایتھسٹ ہے, کمیونسٹ جتنے نہیں مانتے اللہ کو. شداد کو بھی دیا, نمرود کو بھی دیا, فرعون کو بھی دیا, جو اس کے ساتھ میں اللہ کے پیرلل کھڑے ہو گئے تھے, پیرلل کھڑے ہو گئے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا ہیں, ہم اللہ ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے رات کی تاریکی میں فرعون بھی کہتا تھا بچا لے. یہ فرق ہے. مانگو دوستو, مانگنے کی عادت ڈالو. میں نے کل ایک بات کہی تھی آپ سے کہ ٹرائی ٹو ٹاک ٹو یور اللہ. مسلوں پہ بیٹھ کر اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرو. بات کرو اللہ سے, بات کرو. پلیز ٹرائی ٹو ٹاک ٹو ہم, ٹاک ٹو ہم. بات کریں اس سے. یقین کریں جب انسان بات کرنے لگتا ہے نا اللہ سے تو دل کو سکون ملتا ہے, پیس ملتا ہے. $1 ملین میں پیس نہیں ہے جو دل کو پیس اللہ دیتا ہے. میں کیا کروں دوستو, پلیز پلیز بیدار ہو. پیسے میں وہ سکون نہیں ہے, لیکن اگر اللہ سکون دے دے, پیس دے دے. آپ ایمان سے بتائیں مجھے, آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, تو وہ پیسہ کام کا ہے؟ ٹیبلٹس کھا کے رات میں نیند کے لیے ٹیبلٹس کھا کے سو رہے ہیں, بستر پہ جاتے نیند نہیں آتی. اسی کے برعکس دیکھو ایک مزدور ہے, گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہا ہے. وہ سکون اچھا ہے یا یہ سکون اچھا ہے؟ دعا یہ ہے, دعا یہ ہے, مانگو دعا. دوستو میں یہ 9-10 ڈیز میں نے جیسے کل کہا تھا آپ سے کہ میں وہ دعائیں دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بچوں کے ذریعے مانگو, بچوں کے ذریعے, کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو انشاءاللہ. ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھنے بابا سے بولے. لیکن اس کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹرسٹ کو, اس کے اوپر ٹرسٹ, میرے اوپر نہیں. اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے نا, then you'll see کہ اللہ کتنا آپ کی مدد کرتا ہے, ہیلپ کرے گا. if you trust him. if you don't trust him, وہ تو کریم ہے, اس کے باوجود بھی دے گا. لیکن but if you trust him, if you start trusting him, then you see. ٹرسٹ کیا ہے؟ ناممکن کو, امپاسبل کو وہ پاسبل کرے گا. I'm not joking. میں کوئی جوک نہیں کر رہا ہوں, میں پروف دوں گا ابھی آپ کو کہ if you trust اللہ, اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو آپ کے سامنے یہ امپاسبل چیز ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ دیوار میں سے اللہ نعمت کو ہاتھ دے سکتا ہے. آپ کہیں گے what are you doing, کہ دیوار میں سے دے گا, are you joking? وہ کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن میں بتاؤں آپ کو, وہ چاہے تو یہاں سے بھی دے سکتا ہے. لیکن ایک ہی چیز, اس کی ذات پہ, پروردگار پر ٹرسٹ اگر ہے, بھروسہ ہے, I'll prove now کہ دیوار میں سے نعمت کو عطا کرے گا. If he wants, if Allah wants, he can give you. لیکن ایک ہی شرط یہ ہے, کنڈیشن ہے وہاں پر, if you trust him, if you trust him, then you see. ہسٹری کا مشہور واقعہ, اور کوئی شیعہ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اسلامک ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. everybody knows this, پوری دنیا جانتی ہے ہسٹری کا, اسلامک ہسٹری کا موسٹ فیمس انسیڈنٹ, اسلامک ہسٹری کا سب سے مشہور واقعہ. آج
آج سے 4500 ایئرس پہلے لگ بھگ 6500 ایئرس پہلے اپروکسیمیٹلی موسٹ فیمس انسیڈنٹ ان اسلامک ہسٹری. میرا آرگومنٹ کیا ہے؟ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اف یو ٹرسٹ اللہ، وہ دیوار میں سے، زمین میں سے، یہاں سے زمین میں سے، if he wants he can give you. جہاں امپاسبل ہے وہ اس کو پاسبل کر کے بتائے گا. بٹ اونلی تھنگ if you trust him, then you see the most famous incident in Islamic history. 6005 years پہلے فلسطین ہے، ایک نبی ہے، بعد میں نبی کا نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے. ایک نبی ہے، فلسطین ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ نبی خدا اپنی وائف کو، اپنے انفینٹ بچے کو جو صرف کچھ منتھس کا ہے یا 1 year old بوائے ہے، 1 year old بوائے ہے، انفینٹ ہے، گود کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اپنی وائف کو، اپنے اس بچے کو اے نبی خدا یہاں سے فلسطین سے لے کے جاؤ. نبی اور ان کی وائف اور ان کا بچہ اونٹ پر یا گھوڑے پر جیسا بھی تھے وہ چل رہے تھے. سامنے جبرائیل ہے، ان کو راستہ بتا رہے ہیں. جبرائیل راستہ بتا رہے تھے کہ یہاں چلنا ہے، یہاں چلنا ہے. فلسطین سے یہ چھوٹا سا کاروان چلا. ٹرسٹ دیکھیں اللہ کی ذات پہ. چلا یہ قافلہ، چلتے فلسطین سے چلتے ہوئے ایک ایسے ڈیزرٹ میں پہنچا. پلیز غور سے سنیں، اف یو ٹرسٹ اللہ، اللہ کیا دے گا آپ کو. چلتے ایک ڈیزرٹ میں پہنچا، اور وہ ڈیزرٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ 100 اور 200 مائلز تک، 100 یا 200 مائلز تک ایک پانی کا ڈراپ نہیں ہے، ایک ٹری نہیں ہے، کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اوپن ڈیزرٹ ہے، سر پہ آسمان ہے، نیچے ریت ہے، زمین ہے. ایسا ڈیزرٹ ہے یہ کہ جہاں سے پرانے جتنے کاروانس یمن اور سیریا جاتے تھے تو وہ لوگ راستہ بدل کے جاتے تھے، اس لیے کہ اس راستے پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان رہتا نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، کوئی ٹریز نہیں تھے، اور ماؤنٹینز تھے. بس یہ جا رہے تو 200 کلومیٹر اطراف کے ریڈیس میں کوئی پانی اور جھاڑ نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی بستی نہیں. ایسے ڈیزرٹ میں جب یہ چھوٹا سا کاروان پہنچا، ہسبینڈ وائف اینڈ انفنٹ، سامنے جبرائیل نے وہاں پہنچ کے کہا نبی خدا سے کہ یا نبی خدا، یہ جگہ پہ آپ اپنی وائف کو اور اپنے انفنٹ بچے کو چھوڑ دیں اور آپ پلیز یہاں سے جائیں. چھوڑ کے نبی آپ اور ہم جیسے تو نہیں تھے آرگومنٹ کرنے والے. بھائی چھوڑیں آرگومنٹ کرنا. ہم اسلام کی ہر بات پہ آرگومنٹ کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ عالم ہم ہیں. میری جب ٹاپک آگے بڑھے گی تو آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہ آرگومنٹس کیا ہیں. آپ اور ہم آرگومنٹ کرنا الگ بات ہے. ہم تو مجتہدین پہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم فوراً مجتہد کو بول دیتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا پتا چل رہا کہ پورا علم مجتہد سے زیادہ آپ کے پاس آ گیا. وہاں نبی ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ بابا میں یہ ڈیزرٹ میں کیسا چھوڑوں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو. Who will take care؟ یا کوئی شیڈ بھی نہیں ہے. نبی خدا کو جبرائیل نے کہا اللہ کا آرڈر یہ ہے آپ اپنی وائف کو، پلیز غور سے سنیں، اپنی وائف کو اور بچے کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں. نبی نے کہا اوکے. پلٹ کر اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بچے کو لے کے یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں. وائف بھی اتنی اوبیڈینٹ تھی. آج تو بہت اوبیڈینٹ ہے بھائی. آج کل وہ بھی بامبے کی ماشاءاللہ میری ماں بہنیں اللہ ان کو اچھا رکھے، سب سے زیادہ اوبیڈینٹ تو بامبے ہی میں ہے. ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لے آواز ہے بلند.
نے اتنا پوچھا خالی. جب ہسبینڈ نے کہا, نبی خدا نے کہا کہ پلیز آپ یہاں ٹھہر جائیں, آئی ایم گوئنگ, بیوی نے شوہر سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اکیلے کیسے رہوں, اتنا پوچھا. روایت کا جملہ ہے کہ بیوی نے شوہر کے پیروں کو پکڑ لیا. شوہر گھوڑے پر ہے, رکابوں کو پکڑ لیا بیوی نے, وائف نے رکابوں کو, پیروں کو پکڑ کے ان کی وائف نے اپنے ہسبینڈ سے, نبی خدا سے اتنا پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو مجھے اور اس بچے کو اس جنگل میں, اس ڈیزرٹ میں, جہاں پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, جو آپ مجھے یہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں؟ Who is going to take care of us? اس کے بعد بیوی کا جو جملہ ہے وہ آج رضوی کالج کی مجلس کا میرا میسج ہے دوستو, دعا کا, کہ ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ ٹرسٹ ٹرسٹ. If you trust Allah, what you are going to get. بیوی نے اتنا پوچھا, یہ بتائیے یہ جو آپ کا آرڈر ہے کہ میں یہاں اکیلی رہوں, یہ آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ نبی نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں. یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس وائف نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا, کہا اگر اللہ چاہتا ہے میں یہاں رہوں تو میں راضی ہوں. اب ٹرسٹ سٹارٹ ہوا. ہسبینڈ چلے گئے, آہستہ 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 ہسبینڈ دور ہونے لگے. وائف دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی. ایک سٹیج ایسا آیا کہ ہسبینڈ ان کی نگاہوں سے دور ہو گئے. اب وہ بیوی, ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بیوی اکیلی بھی, پلیز دوستو سننا بہت آسان ہے, پلیز سننا بہت آسان ہے, ذرا پلیز ذہنوں کو کھول کے سنو. اور آج کی مجلس کے بعد کم از کم 1% بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا نا تو آج ممبر کا حق ادا ہو گیا, ممبر کا حق ادا ہو گیا. بیوی نے بچے کو دیکھا, سر کی دھوپ کو دیکھا, سورج کو دیکھا, اطراف میں نگاہ ڈالی, کچھ نہیں ہے, نہ جانور ہے, نہ کوئی برڈز فلائی کر رہی ہیں, نہ کوئی پرندہ ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی ٹری ہے, نہ کوئی انسان ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پلین ڈیزرٹ ہے, ماؤنٹینز ہے, بس. ایک دن بیوی نے گزارا, 2 دن گزارا, 3 دن گزارا. جو کچھ کھانا تھا, جو کچھ پانی تھا, 3 دن میں ختم ہو گیا, فنش. اب 200 کلومیٹرز کے ریڈیس میں کوئی انسان نہیں ہے. بھوکی اور پیاسی اب یہ عورت مر جائے. بچہ ہے, بچہ انفنٹ ہے ساتھ. بچہ رونے لگا, پیاس سے, دھوپ سے رونے لگا. رونے لگا تو کیا کیا, بچے کو زمین پہ لٹایا. ماں کی ممتا, ماں کی محبت, وہ ماں کے دل کی محبت بیٹ اولاد کے لیے. بچے کو روتا ہوا دیکھا, ماں بے چین ہو گئی. ماں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں سے پانی مل جائے کہ میں بچے کے منہ میں کچھ ڈراپس ڈال دوں. میرے پاس پانی ختم ہو گیا, میرے پاس اب کچھ نہیں ہے. ماں محبت میں, پیار میں, سامنے ایک ماؤنٹین تھا وہاں پہ بھاگتے ہوئی گئی. جا کر دوسری سائڈ پہ دیکھا کہ کہیں پانی مل جائے, میرا بچہ پیاسا ہے. اس کو نظر نہیں آیا پانی. پھر وہاں سے بھاگی, بھاگتے ہوئے سامنے ایک ماؤنٹین نظر آیا, اس ماؤنٹین تک گئی اس امید میں کہ شاید پانی وہاں ملے گا. وہاں بھی نہیں ملا. پھر وہاں سے بھاگتی ہوئی, دوڑتی ہوئی پھر یہ ماؤنٹین پہ آئی. اسی طرح اس نے ٹرائی کیا. یہاں پہ پھر ایک منزل ہے, کوشش کرنا ہے آپ کو. آپ صرف بینڈرا میں بیٹھ کے یہ نہیں بول سکتے کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوں مجھے دے دے. اس میں میسیجز ہیں, پیغام ہے. کوشش ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے. خالی گھر میں بیٹھ کے یہ مت بولو کہ اللہ رازق ہے مجھے دے, رزق دے. نو, وہ کبھی بھی نہیں دے گا, نیور.
You have to try. آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گا, آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہ واقعے سے آپ کو میسیجز مل رہے ہیں پورے کہ ماں کے سامنے بچہ تھا, اس کو پتا ہے کہ پانی کہیں نہیں ہے, but still she tried. وہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی کہ کہیں سے پانی مل جائے. ادھر سے ادھر گئی, ادھر سے ادھر آئی. 7 times جب چکر کو لگایا تو ان کے کان میں, اس بی بی کے کان میں کچھ آوازیں آنے لگی. یہ بی بی, یہ ماں گھبرا گئی کہ میرا بچہ اکیلا ہے, کہیں کوئی جانور تو آ کے میرے بچے کو ختم نہیں کر رہا ہے. وہ دوڑتی ہوئی آئی بچے کے پاس. تو اس نے آنے کے بعد وہ کرشمہ دیکھا, وہ کرشمہ دیکھا, وہ جادو دیکھا, وہ اللہ کا کرم دیکھا, وہ اللہ کا رحم دیکھا, وہ اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرنے کا نتیجہ رزلٹ دیکھا. بچی کو جب دیکھا, ماں جب بچے کے قریب آئی تو دیکھا کہ پورا ڈیزرٹ ہے. میرا بچہ جو رو رہا ہے, بچہ اپنے پیروں کو جہاں سے رب کر رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل کے آیا. ماں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ دیکھو. یہ ہاجرہ تھی, یہ اسماعیل تھا کہ دنیا کو بتایا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے تو زمین سے پانی کو دے کے بتائے گا ہم چاہے تو دنیا میں ہر جگہ سے نعمتیں عطا کر سکتے ہیں. سمجھے؟ دیکھا, if you trust اللہ, اللہ پہ بھروسہ کرے تو کیا ملتا ہے؟ ناممکن کو, امپاسبل کو اللہ نے پاسبل کر کے بتایا. بتایا نا. اب بھی شک ہے, اب بھی کوئی شک ہے انسان کو. بھروسہ تو کرو, اپنے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرو, ڈیولپ کرو, ٹرسٹ کو بلڈ کرو, بلڈ کرو, اتنا بلڈ کرو کہ لیو ایوری تھنگ, لیو ایوری تھنگ ڈیڈیکیٹڈلی, پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ. ہاتھوں کو پھیلا کے کہو کہ پروردگار اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا. میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں یہ جملہ, شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا, I'm repeating now, کہ ہماری جو دعائیں ہیں نا اس دعاؤں کا ترجمہ پڑھو. Start reading translation from today. عربی بھی مت پڑھو, واجب نہیں ہے. ایک دفعہ اگر عربی میں پڑھ لیا تو کافی ہے, اپنی لینگویج میں پڑھو.